رمضان ہمارا ایمان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے جب ہم یہاں پر موجود تھے، ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ موجود تھیں، ریج موجود تھیں، وہ اس وقت رخصت ہو گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو شیف ہیں وہ بھی جا چکی ہیں، مگر ہمیں ایک دوسرے مہمان نے جوائن کیا ہے، اور آپ سب ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، بڑے نپے تلے انداز میں بات کرتے ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ کہ جب بھی بات کرتے ہیں دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، بڑے دھیمے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر آپ کا جو تعلق ہے اسلامک اسٹڈیز سے بھی رہا ہے، اور آپ کے انڈر میں جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کو بہت سارے چینلز پہ دیکھا بھی ہوگا، میری بہت سارے روابط ان سے بڑے عرصے سے ہیں، اور میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ تو تشریف رکھتے ہیں جناب شامیر علی، سمیر علی، منظور وارسی قوال صاحب اور ہمنوا، اور زیبا بختیار صاحبہ بھی موجود ہیں، سعدیہ بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی جب ہم نے پروگرام آج سٹارٹ کیا تو مجھے جو ہے وہ سعدیہ نے سٹارٹ میں مجھے کہا کہ بھائی آج ہم کیوں نہ اس طرح کی کوئی بات کریں کہ لوگ اپنی نمازوں کو، اپنے عبادات کو، اپنی حج اور زکوٰۃ کو، عمرے کو، یہ تو بڑی وہ امپورٹنس دیتے ہیں، لیکن دوسروں کے جو حقوق ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ ہم لوگوں سے بددیانتی بھی کرتے ہیں، ہم دھوکہ بھی دیتے ہیں، ہم فریب بھی کرتے ہیں، اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ عبادت ہے ہماری جو ہم بس پڑھ رہے ہیں، فرائض اور عبادت کا فرق نہیں سمجھ میں آ رہا، تو یہ اس پہ میں چاہوں گا ذرا کچھ روشنی ڈالیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ ٹاپک بڑا زبردست آپ نے شروع کیا ابھی، اور اللہ مجھے بھی اور میرے سامعین، ناظرین، حاضرین کو سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم پہلے حقوق وصول کرنے کے بجائے حقوق دینے والے بن جائیں۔ ہاں، پہلے ہمیں یہ فکر ہو کہ ہمیں حقوق دینے کیا ہیں، کس کے کیا حق ہیں۔ ہر شخص اس فکر میں تو لگا ہوا کہ میرا حق مل جائے، اور جتنا بھی مل چکا ہے اللہ سے یا بندے سے، اس پہ پھر بھی شکوہ اور ناراضگی رہتی ہے کہ مجھے ملا نہیں، جو میرا حق تھا مجھے ملا نہیں، فلاں کو مل گیا، اڑوس پہ، پڑوس پہ، دوست پہ، احباب پہ، کلیگ پہ، سب پہ نظریں وہ ترقی کر کے میں پیچھے ہوں۔ پہلے تو یہ کہ ہم خود دینے والے بن جائیں کہ حق دینا کیا ہے۔ اور رہی بات دوسری کہ حقوق العباد کے معاملہ واقعتاً بڑا سینسیٹیو ہے، لیکن آج کل ہم نے ہر چیز کو ڈیجیٹل بنا لیا، آن لائن بنا لیا، ایزی بنا لیا۔ ہم لوگ ہو گئے بالکل کمفرٹ والی لائف والے نا۔ اب جیسے شب برات گزری، اب مزید آگے راتیں آئیں گی تو آن لائن معافی نامے جاری ہو جائیں گے۔ جی مجھے معاف کر دو، بس معاف کر دو۔ اس دن مجھے ایک میسج آیا ڈاکٹر صاحب اسی طرح کہ کیا اچھا ہوگا کہ حشر کے میدان میں بھی یہ وائی فائی چل رہا ہو، انٹرنیٹ کا ہو کام، تو سب آپس میں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ تو میں نے اس میں بعض لوگ کہا کہ بھائی دیکھیں، یہ کہنا تو آسان ہے مجھے معاف کر دو، آپ نے فارورڈ میسج دھڑا دھڑ سب کو بھیج دیا اس لسٹ کو، لیکن آپ نے گلی میں پانی بہایا، گھر دھویا، پانی گرا، کسی کو کچھ ہوا، جاتے آپ ٹریفک کے اندر کی گاڑی پھنس گئے، 10 لوگوں کو لانا دکھاتے ہوئے گالی دیتے ہوئے جا رہے ہیں، اب ان سے کیسے معافی مانگیں گے؟ یا اور یہ تو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں۔ رات دن ہم لوگ حق غصب کر رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، کسی کا مال ہم نے ہڑپ کر لیا، اور آپ ایک فارورڈ میسج پہ سمجھ رہے ہیں سارے گناہ معاف ہوگا۔ مزے کی بات یہ بھی ہے کہ میسج بھی آپ انہیں کرتے ہیں جن سے آپ کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، آپ کے دوست احباب کو آپ میسج کرتے ہیں معاف کر دو، جن سے اصل میں معافی مانگنی چاہیے ان کو تو میسج تک نہیں کرتے، انہیں تو فون بھی نہیں کرتے، جھوٹی قسمیں کھا کے ان کو بہلا بھی دیتے ہیں، پسلا بھی دیتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، لوگوں کے لاکھوں روپے ہڑپ کر گئے کہ وہ بہانے سے بزنس میں لگا رہا ہوں، چلو تمہارا یہ کام کروں، قرض لے لیا، قرض واپس نہیں کر رہے، اور فارورڈ میسج کے ذریعے سمجھ رہے معاف ہوگا۔ تو حقوق العباد اتنے ایزی نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ یعنی آج سے 60 سال پہلے جو علماء نے لکھا تھا کہ ایک پیسے کے بدلے، اس پر ظاہر ایک پیسے کی بڑی ویلیو تھی، تو 700 مقبول نمازیں اس کو کمپنسیشن میں دی جائیں گی۔ تو آج وہ ایک پیسے کے اگر 1000 روپے بھی ہم لگانے چلے گئے سے 1000 روپے کے بدلے میں 700 نمازیں، اول تو نمازیں ہمارے کھاتے میں ہے ہی نہیں، اور نمازیں چلے ہیں بھی، وہ بھی اگر ہم نے بانٹ دی، جس طرح زبیر صاحب نے بھی واقعہ سنایا تھا مفلس کا، کہ مفلس کون ہے جو اتنے ڈھیر نیکیاں لے کر آ بھی رہا ہے، اور میدان حشر میں ساری نیکیاں دوسروں میں بٹ گئیں، خود وہی دامن کھڑا رہ گیا۔ تو یہ تو بہت پاسبل ہے، چونکہ حقوق العباد ایسے اللہ پاک کی طرف سے جب تک بندہ سنسیئرٹی سے معافی کا طالب نہ ہو اللہ سے، اس کے بندوں سے، اس وقت تک اللہ پاک آخرت میں معاملہ اس پہ چھوڑ دیں گے کہ بھائی یہ بندہ تمہارے سامنے ہے، اگر یہ معاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ اور آخرت میں تو یہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کہ اس وقت تو بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، تو وہاں تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ جی میں کسی کو معاف کروں، وہاں تو ہر کوئی کہے گا جی جتنا حق نکلتا ہے میں کھینچ لوں، سوائے اس کے کہ جو اللہ پاک کی طرف سے کسی کے لیے خاص رحمت ہو
تو جو نیک لوگ ہوں گے ان کی تو آپس میں دوستیاں وہاں بھی کارآمد ہو جائیں گی. ادروائز وہاں ہر کوئی خود بخود آٹومیٹکلی سسٹم ایسا ہوگا کہ وہ ڈیٹیکٹر ایسے ہوں گے, ہر ایک کو پتہ لگ جائے گا میرا حق کس کے ذمہ کیا ہے. یہ نہیں کہ پوچھنا پڑے گا, بتانا پڑے گا. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات اور بھی آتی ہے جو حدیثوں میں ملتی ہے, وہ ایک بڑا خوبصورت سا محل ہوگا, بندہ کہے گا کہ یہ محل کس کا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہے گا جو اس کا وہ دے دے, سودا کر لے. جی تو اللہ تعالیٰ پھر سودا کرے گا اس بندے کے حق میں جس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے گا. یہ بھی تو ہے نا. نوازشات کے واقعہ تو بے شمار ہے, ایسے بھی کہ اللہ پاک بلائیں گے, ایک چادر اس پر ڈال دیں گے, خاص رحمت کی چادر, اور اس کو پورا ایک سامنے سمجھے جس طرح ہماری اسکرین ہوتی ہے نا, اس کی لائف کی پوری ہسٹری دکھا دیں گے, لائف میں اس نے کیا کیا سارے گناہ. اب یہ سہم گیا, دل میں سوچا کہ میں تو گیا دوزخ میں. اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ تمہارے سارے گناہ ہیں, لیکن تمہاری فلاں نیکی کی وجہ سے آج ان سب پہ پردہ ڈالتا ہوں, کسی کو دکھاتا بھی نہیں, اور جاؤ جنت میں. تو یہ اتنا خوش ہو جائے گا, اللہ میں سے کہے گا یا اللہ یہ جو ابھی آپ نے مجھے گناہ دکھائے تھے نا, اس میں فلاں میرے گناہ رہ گئے ہیں, وہ بھی دکھا دیں. تو اللہ پاک کی جب رحیمی ہوگی تو اس کے بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کبھی کبھی اللہ پاک کی طرف سے رحمت جوش میں آتی ہے. تو جس طرح اللہ پاک ایک گائے بھینسوں کے فضلے کو وہ کھاد میں بدل کے ان کھاد کے اندر ذائقے پیدا کر دیتے ہیں, وہ کھاد جب ڈلتی ہے تو جو پودے وہاں سے نکلتے ہیں اتنی خوشبو, اتنے ذائقے اس میں ہوتے ہیں. تو اسی طرح گناہ گار جب سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کے گناہوں کے ڈھیر کو اللہ پاک نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. یعنی معاف کرنا ایک الگ چیز ہے. معاف کے ساتھ ساتھ اللہ پاک وہ گناہ جو اس نے بڑے بڑے کیے تھے, چوریاں, ڈکیتیاں, کچھ بھی, حقوق تو واپس کر دیں, لیکن کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ناانصافی کی, اب سخت نادم ہے, پشیمان, توبہ کر اللہ سے, اللہ اس کے تمام گناہوں کو حسنات میں بدل دیتے ہیں. وہ کس لیے؟ گناہ یاد کرتا ہے, روتا ہے, اللہ کے سامنے نادم ہوتا ہے. جب نادم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے درجات بلند چاہے اس شخص سے اگر اس کی ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے جس کو اس نے تکلیف دی ہے, اگر وہ شخص فرض کر اس دنیا میں نہیں رہا اور اب وہ اپنے کیے پہ نادم ہے اور معافی بھی مانگنا چاہتا ہے. ہاں, اس میں دیکھیں اصول تو یہ ہے کہ معافی اسی سے مانگنی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن ایک واقعہ ایسا ملتا ہے جو 100 افراد کا قاتل ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے کہ 99 قتل کیے بھی ایک بزرگ سے جب انہوں نے پوچھا عالم سے, انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے لیے معافی نہیں, انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا. لیکن وہاں سے اس سے بات ملتی ہے کہ اگر واقعتاً انسان سنسیئر ہو معافی میں اور اللہ سے رابطہ پکا کر لے کہ اللہ مجھے معافی چاہیے, تو انشاءاللہ امید ہے اللہ سے کہ آخرت میں اللہ پاک کوئی نہ کوئی کمپنسیشن کروا دیں گے اور معاف کرا دیں گے. لیکن اصول یہی ہے کہ جب تک وہ بندہ ہماری رینج میں ہے, ہم اس تک اپروچ کر سکتے ہیں, تو ہم خود اس سے معافی مانگیں, اس سے بتائیں. آپ کی اپنی یہی میں چاہتی کہ آپ کی اپنی زندگی میں بالکل زندگی میں بہت سے جگہ ہے جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے کسی کے ساتھ. کئی جگہ ایسی ضرور ہوں گی کہ مطلب ہمارا کوئی موڈ ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے کا کیا ہے, اور بالکل بے دہانی میں بغیر ارادے کے ہم کسی کو کے دل کو دکھاتے ہیں, بالکل ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس چیز کا ہم کیسے معافی مانگ سکتے ہیں جب ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. مطلب ہم نے کسی چیز سے منع کر دیا یا کچھ کر دیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, یہ زبردست پوائنٹ ہے. اور آپ کے اس سوال کے ضمن میں دوسروں تک بھی بات پہنچا دوں کہ واقعتاً یہ بہت ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوقوں کو بھی ہم ایذا پہنچا کے بھول بھی جاتے ہیں اور ہم پریشانی میں ہوتے ہیں, پھر یاد بھی نہیں آتا. تو ایک تو اللہ سے ہم دعا کرتے رہے کہ اللہ دانستہ جان بوجھ کر یا بھول کر ہم سے کبھی کسی مخلوق کی, صرف انسانیوں کی نہیں, کسی مخلوق کی دل آزاری ہوئی, کوئی ایذا پہنچی, اس کو ہمیں معاف فرما دے. میرے سامنے 2-3 واقعے ایسے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, ڈرامہ ایکٹر ہیں. وہ ایک دفعہ پروگرام دیکھ کے مجھ سے فون کیا, رابطہ کیا کہ میں سخت پریشان ہوں, انتہائی کرائسس میں 2 سال سے پائی کو ترس گیا ہوں, ہجرت کر لی یہاں سے اسلام آباد, لاہور, سب جگہ, لیکن رزق بند ہے. تو مجھ سے کہا کہ کچھ بتائیں کیا چکر ہو سکتا ہے. میں نے 1-2 دن سوچا, دعائیں پڑھی کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے. میرے قریبی دوست بھی ہیں وہ, اور ماشاءاللہ بڑے نامی گرامی. بہرحال سوچ کے ایک دم اللہ پاک کی طرف سے مجھے دماغ میں آیا کہ ان سے کہیں نادانی سے طور پہ بلی مری ہے. تو ان کا جب فون آیا پریشانی, پھر میں نے کہا اچھا بات یہ بتائیے کہ آپ سے کوئی نادانی سے کوئی بلی مری ہے. ایک دم کہنے آپ کو کیسے پتا لگا؟ کہنے 2 سال پہلے واقعہ ہوا تھا, میں ڈیفینس میں تیزی میں گاڑی بھگاتا ہوا جا رہا تھا اور ایک بلی میری گاڑی کے نیچے آئی, میں نے گاڑی روکی بھی نہیں, میں گزر گیا. اور کہنے صحیح آپ کہہ رہے ہیں, وہی 2 سال کا عرصہ ہے کہ اس کے بعد سے میرے روزگار جو بند ہوا, رزق بند ہوا, جاب ختم ہوئی, کانٹریکٹ ختم ہوا, میں نے ہر جگہ کوشش کر لی, نہیں ہو رہا. تو پھر ان کو میں نے سمجھا, انہوں نے توبہ استغفار کی اور ماشاءاللہ اللہ سے معافی مانگی, تو آج وہ دوبارہ پھر کافی بہتر پوزیشن میں آ گئے. تو یہ زیادتیاں ہم سے عام مخلوقات کے لیے بھی ہو جاتی ہیں کبھی کبھی. یہی معاملے ایک اور صاحب کے ساتھ بھی ہوا. یہاں دوسرے معاملے تک جانے سے پہلے, کیونکہ مجھے بار بار کہا جا رہا ہے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور کوشش کیجئے اگر ہم سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے انجانے میں اور یا جان بوجھ کے, تو ابھی بھی وقت ہے, کیونکہ ہم تو زندہ ہیں, اور اگر وہ ہیں اس دنیا میں ہے تو معافی مانگ لیجئے, کیونکہ بعد میں تو کوئی کسی کو نہیں پہچاننے والا. ملتے ہیں بریک کے بعد.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम इफ्तार हमारा ईमान स्पेशल ट्रांसमिशन आज न्यूज़ आप इस वक्त देख रहे हैं। और मैं आपको बताती चलूं कि जो बच्चा आज सेल्फी नात मुकाबले में हमने क्या आप सब ने जिसे सिलेक्ट किया और नईम ने के जो नंबर उसको मिले हाफिज जमाल, तो वो ये ना समझे, मुझे नहीं पता कि वो उससे अगले मरहले तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। बेटा ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि ये तो तभी होगा जब सारे बच्चे इकट्ठे होंगे और उसके बाद जो आपको आपके जज किस तरह परखते हैं ये तो वो ही जानेंगे। लेकिन मुझे ये पता है कि डैनी ने आपके लिए बड़ा खूबसूरत एक तोहफा रखा है जो कि उनका डिजिटल कुरान है जनाब। तो ये डैनी का डिजिटल कुरान जो है वो आप तक कुरान है जी। ये हाफिज जमाल साहब जो कराची से जिनका ताल्लुक है, आपको बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। ये डिजिटल कुरान है, इसमें क़िरात पढ़ने की सुनने की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, ये टूल्स इसमें सारे मौजूद हैं बिल्कुल। और इससे आप जो है वो सीख भी सकते हैं, तजवीद भी सीख सकते हैं। तो ये सही आपको तलफ्फुज़ के साथ, सही तलफ्फुज़ के साथ बिल्कुल। मैंने तो ये बहरहाल ये बहुत बहुत मुबारक हो। ये बड़ा अजीम तोहफा है जो आपको मिला है नैनी की तरफ से। सही गुफ्तगू हमारी चल रही थी बड़ी खूबसूरत डॉक्टर साहब से। लेकिन डॉक्टर साहब उसी खूबसूरत गुफ्तगू के साथ मैं आपको बताते चलूं कि हमारा एक सेगमेंट है नेकी का साया। जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे हकूक़ुल इबाद की, कुछ लोग बहुत कहते हैं कि नहीं अगर मैं किसी को दे रहा हूँ तो वैसे तो कहता है खुदा के सीधे हाथ से दो तो उल्टे को भी ना पता चले, उल्टे से दो तो सीधे को भी ना, लेकिन हमारे यहाँ तो ये होता है कि चेक पकड़ाते हुए तस्वीर खींचनी बड़ी जरूरी है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साया है और सिर्फ साया ही दिखता रह जाता है और वो अगले की मदद कर जाते हैं। कुछ ऐसे ही एक साया हमारे साथ मौजूद होता है जो किसी के घर पहुंचता है और उसकी मदद किस तरह करता है। चलिए चल के देखते हैं कि आज के वो नेकी का साया कहाँ हमें लेके जा रहा है और किस फैमिली से हमें मिलवा रहा है। ये है अलीमुद्दीन। एक रोड एक्सीडेंट में अपनी एक टांग से माजूर हो गए और उनकी ये माजूरी उनकी नौकरी छूट जाने का सबब बनी। मुझे शुगर का पता चला कि मुझे शुगर है। फिर उसकी दौरान मैं काम करता रहा, जाता रहा। अचानक एक दिन काम पे जा रहा था तो आते हुए मेरे एक्सीडेंट हो गई सर, तो मेरी टांग टूट गई। अलीमुद्दीन 5000 रुपए किराए के मकान में रिहाइश पजीर हैं। मांग तांग कर घर का खर्च और किराया बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाते हैं। रिश्तेदार और दोस्त अहबाब सब ही साथ छोड़ गए हैं। 2 भाई हैं मेरे, मगर वो भी साहिब हैसियत नहीं है बेचारे। अब मैं उनसे जाके मांगता हूँ, बेचारे बोलते हैं मेरे पास भी नहीं भाई, मैं क्या करूँ। उनकी ख्वाहिश है कि वो अपनी बेटियों को तालीम दिलवाएं और उनका अपना घर हो जाए। उनकी बेटियां जब हसरत से कोई फरमाइश करती हैं तो बेइख्तियार बेबसी में उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। सब्र करके बैठ जाते हैं। बेटा मैं काम करूँगा, आपके लिए पैसे कमा के लाऊंगा। बेटा बच्चे रोते भी। आज नेकी का साया रमजान में पहुंचा है उनके घर। नेकी का साया हमारे घर आया। हम शुक्रगुजार हैं कि रमजान के महीने में हमारी उन्होंने मदद की। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने देखा कि एक बाप के लिए बड़ा मुश्किल वक्त होता है जब बच्चियां फरमाइश करती हैं, क्योंकि बेटियों की लगावट ही बाप से कुछ अलग होती है। और अभी हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, वो जिसने एक्सीडेंट किया होगा वो गाड़ी वाला भाग भी गया, उसको पता भी नहीं कि वो जिसका एक्सीडेंट करके भाग रहा है उसके पीछे कितने लोग हैं जो रोने वाले और कितनों का वो कफील था। तो ऐसों की क्या मतलब, अब अगर वो शायद देख रहा हो और अगर वो चाहे कि पहुंचे इनके घर तक और कोई अपनी मत तो वो कर सकता है अब जाके अपनी चीज। हाँ, देखिए इस तरह की दास्तानें बहुत हैं और हमें एक तो सबसे पहले इससे सबक ये मिलता है इस वाक़े से कि बहुत केयरफुली ड्राइव करें और छोटे बच्चों को बाइक्स वगैरह ना दें, रक्शे गाड़ियाँ इस तरह की ना दें,
یہ بہت حادثات ہو جاتے ہیں, کسی کے گھر کا چولہا بند کر دیتے ہیں آپ لوگ, اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنی یعنی اس کے پیچھے زندگیاں وابستہ ہوتی ہیں, کتنا انسان بے بس ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ انسان اپنی تکلیف برداشت کر لیتا ہے, لیکن اپنی اولاد کی جو خواہش ہے نا وہ واقعتاً انسان کو اندر توڑ دیتی ہیں. اور ایسے تمام ساتھیوں کو میں حوصلہ بھی دلاؤں گا کہ وہ ہمت نہ ہاریں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اور بہت سارے آلٹرنیٹ اس طرح کی چیزیں دی ہوئی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی حادثے کی وجہ سے مجبوری وجہ ہو بھی گئی تو کم ہمتی سے کام نہ لیں, بلکہ کوئی نہ کوئی انشاءاللہ ایک تو اللہ پاک مدد کے لیے پہنچا دیتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں بچوں کے سامنے خاص طور پہ. یقینی بات ہے, میں بھی خود بیٹیوں کا باپ ہوں ماشاءاللہ, میری 4 ماشاءاللہ الحمدللہ بیٹیاں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. مجھے اندازہ ہے ہاں کہ کیا فیلنگ ہوتی ہے ایک باپ کے دل میں اپنی بیٹیوں کے لیے, کہ جب وہ کچھ اس سے توقع رکھتی ہیں کہ بھئی اب یہ ہماری خواہشات پوری کریں. تو اللہ پاک ہر بیٹی کے سر پہ اس کے باپ کا سایہ, اس کی ماں کا سایہ سلامت رکھیں, اور رب کریم کفارت معاملات بہتر کرتے رہیں. ضرورت ہے دیکھیں ایسی انسان کی کہ وہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. بجلی کا بل اتنا مہنگا لوگوں کا آتا ہے, پھر گھر کے منتھلی راشن ہیں, بچوں کی تعلیم ہے, اخراجات ہیں, کس کے در پہ جا کے انسان بھیک مانگے گا کہ جی میری مدد کرو. ایک وقت تک ایک حد تک کوئی مدد کر سکتا ہے. تو اس لیے وہ لوگ کہ جو حقوق العباد میں اس طرح کی ناانصافیاں کر جاتے ہیں, کر کے بھاگ جاتے ہیں, بھول بھی جاتے ہیں, اور پھر ان کا ذہن میں بھی نہیں ہوتا, وہ یہی کہتے ہیں جب کسی تکلیف میں خود آتے ہیں کہ ہم نے تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا, ہمارے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے. تو ان کے پیچھے جو کرنے والے ہیں وہ کر کے بھول بھی گئے, لیکن ان کی کتنی بچیوں کے معصوم جذبات, 10 قسم کی چیزیں ٹوٹ زندگی ہو گئی. تو ایک کہانی جو اسکرین پر آگے ہم نے دیکھ لی, لیکن ایسی ہزاروں کہانیاں, ہزاروں کیا پتہ نہیں کتنی کہانیاں. میں خود بھی اس طرح کی چیزوں میں گھستا ہوں, جا کے دیکھتا ہوں تو دل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے. کیسے کیسے مجبور اور بے بس لوگ ہیں کہ اولاد جو ہے نا وہ ماں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ماں ہماری کچھ فریاد رسی کرے, اور اس طرح باپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ باپ رات کو جب آئیں گے تو کچھ لے کے آئیں گے. میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں سمجھے ٹریفک پولیس والے ہیں, دوسرے ادارے والے ہیں, بسا اوقات ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں ان کو بڑا الزامات دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں سب کچھ. ایک تو ان کی جو بھی خدمت گزار, صرف پولیس والے نہیں بلکہ آفسوں میں, گورنمنٹ اداروں میں, کہیں بھی ہیں, تو پہلے تو ہماری دعا ہے گورنمنٹ اتنی تنخواہیں بڑھا دے کہ ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. اور میں کہتی ہوں ڈاکٹر صاحب یہاں ایسے بہت سے ادارے ہیں, جیسے میں عیدی صاحب کی طرف جب بھی یہاں یہ شکل دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں یہ کون انسان تھے. ایسے ہی کتنے ادارے سے, المصطفیٰ ٹرسٹ کا آپ اس وقت نمبر بھی چل رہا ہے, جو بھی باہر دیکھنے والے لوگ ہیں, جو پاکستان میں دیکھنے والے لوگ ہیں, آپ لوگ اگر مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی سامنے نہ آئے اور وہ نیکی بھی آپ کے حصے میں آ جائے, تو آپ پلیز یہاں ان کے اکاؤنٹس کے ڈیٹیلز چل رہی ہے, آپ اس میں جمع کرا سکتے ہیں اپنے عطیات, اپنے زکوٰۃ, تاکہ ان تمام لوگوں کی خواہشات اور ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آئے جن کی آنکھوں میں آج نمی ہے. پھر وہی نمی جو ہوگی وہ خوشی کی نمی ہوگی, اور ہوگی وہ آپ کی وجہ سے. ایسے بہت سارے ٹرسٹ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں جن کی وجہ سے شاید اب تک یہ دنیا چل بھی رہی ہے. جی ہاں, اور الحمدللہ اچھے لوگوں کی وجہ سے سہارا بھی مل رہا ہے لوگوں کو. اور میں توجہ یہاں یہ بھی دلاؤں, ابھی تھوڑی دیر پہلے بات بھی ہو رہی تھی, پرندوں کے حوالے سے پانی رکھ دیں, ان کے لیے ٹھنڈے کا انتظام کریں. میری خود اپنی بھی خواہش ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ آس پاس محلے میں بلیاں پلی ہوئی ہوتی ہیں. میرا ڈرائیور کا فکس ہے دن میں کہ بھائی اس کو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آپ کو اتنے کلو کلیجی لا کے دینی ہے, کچھ چکن لانی ہے, کچھ کلیجی لانی ہے, کچھ چیل کووں کے لیے, کچھ بلیوں کے لیے. اب وہ بلیاں بھی سمجھے ایسا فیملی کا حصہ بن گئے ہیں. جب میں نکلتا ہوں 4 بچے باہر ایسے آگے اسٹریٹ گیٹ لے کے, اتنے کیوٹ بچے ہیں, ایسے اپنی پیاری آنکھوں سے رخصت کرتے ہیں مجھے. جب میں جاتا ہوں گیٹ میں گھسوں گا, وہ گیٹ میں گھس سے ایسے آگے لپٹیں گے پاؤں میں, اتنے پیارے پیارے. اب کہتے ہیں جانور جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے باقاعدہ. تو اس لیے میں تمام دیکھنے والوں کو یہ بھی کہوں گا, حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھوکا مر جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا. تو صرف یہ حاکم اور امیر کے لیے نہیں بلکہ ہم ہر رہنے والے کے لیے بھی ہے کہ ہمارے پڑوس میں, ہمارے گلی میں, گھر میں اگر کوئی بلی حسرت بھری آنکھوں سے آ رہی ہے, مانگ رہی ہے, کچھ ہم دیں. اچھا, میں ماں کا پیار اس بلی میں عجیب دیکھتا ہوں. میں بوٹیاں ڈالتا ہوں تازی تازی, ماں کتنی بھوکی کیوں نہ ہو, ایسی مستقبل بن کے ایک طرف بیٹھ جائے گی, بچے کھائیں گے آرام سے پیٹ بھر کے, جب پوری طرح کھا لیں گے پھر وہ ہڈیاں پھر بھی تھوڑی دیر تک نہیں کھائے گی, چکر لگاتے رہے گی, بچوں کو آگے ان کو چاٹے گی, منہ صاف کرے گی, ان کے ہونٹ صاف کرے گی, سب کچھ صاف کر کے پھر بیٹھ جائے گی. جب اچھی طرح دیکھ لے گی کہ بچے میرے سیر ہو کے کھا چکے ہیں, پھر وہ جا کے اس کھانے کے اوپر منہ ڈالتی ہے جو بچہ ہوتا ہے بچوں کا. یہ ایک دفعہ نہیں, میں روز یہ روٹین دیکھتا ہوں کہ 3 ٹائم الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دی مجھے. پیچھے گلی میں بچے انتظار میں رہتا, آواز بھی پہچانتے, میں صرف جا کے آواز لگاتا ہوں چھوٹو کرتا ہوں, تو گلی کے بچے, ادھر کے بچے, بلی کے بچے, ہر ایک وہ ایسے آنکھیں نکال کے آئیں گے اور کھائیں گے. اس بات سے ایک چیز جو مجھے ملی ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا ہے,
मुफ्ती साहब हैं, सर पे इन्होंने होलिया इनका ऐसा दाढ़ी इन्होंने बढ़ाई हुई है, सब खौफजदा से हो जाते हैं। डॉक्टर साहब से बात करके आपको और मुझे तो कभी भी नहीं ऐसा लगा कि मुझे इनसे मुझे हमेशा बड़ा मजा आता है इनसे बात करके, इतनी नॉर्मल सी बात में, लेकिन क्या खूबसूरती से उन्होंने बयान किया कि माँ की मोहब्बत, वो चाहे बिल्ली में हो, वो चाहे अपने माँ को अगर आप देखें तो वो पहले देखती है कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए, बाद में वो अपने आप को के बारे में सोचती है। जनाब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग जरा सोचिएगा जिनके घरों में माएँ मौजूद हैं और आप उन्हें कभी ईदी होम छोड़ाते हैं, कभी ओल्ड होम्स में छोड़ाते हैं, कदर कर लें वरना वक्त नहीं रहेगा, और फिर कहेंगे ये क्या हो गया हमसे। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक नाज़रीन। वापस आ चुके हैं हम, और इस वक्त आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ दस्तरखान पे, खूबसूरत, मेरे पास 3 प्यारी प्यारी रहमतें मेरे साथ मौजूद हैं, प्यारी प्यारी गुड़ियाएँ मौजूद हैं, और ये आज इनका पहला रोज़ा है जनाब। और मम्मा मैं तो पहले आपसे नाराज़ हूँ, फूल कहाँ है ना, हार होने चाहिए ना, मम्मा से लड़ाई क्यों नहीं करी? मम्मा मेरा हार कहाँ है? अच्छा ये बताओ पहला रोज़ा, सच सच बताना। हूँ क्या? आवाज ही नहीं आ रही। हूँ, लो देखो कैनले वाले मुझे मार डालेंगे, उनकी बोतल गिरा दी। हाँ जी, पहला रोजा रखा आपने, नाम तो बताइए अपना। शहमीन। और कितने साल की आप? 7। और अम्मा 7 साल की हैं और रोजा भी रख लिया। अच्छा आपका क्या नाम है? अलिशबा। अलिशबा। आपका पहला रोजा ये? जी। आप भी 7 साल की हैं? नो। फिर 9 साल तो पिछले 3 साल में रोजा क्यों नहीं रखा? तुमने कहा उम्र चोर होने का फायदा उठा लूं? है शक्ल से तो पता नहीं चलेगा किसी को कि मैं 9 की हो रही हूँ। चलो कोई बात नहीं बेटा, जिस उम्र में भी रखो। आपका क्या नाम? अंशरा। अंशरा कभी ये पहला रोजा? अंशरा ने मुझे बताया कि जनाब ये उनका दूसरा रोजा है ना अंशरा? माशाल्लाह से अंशरा का दूसरा रोजा है। आप इनकी मदर है जी। बेटी का नाम, उनकी आवाज तो मुझ तक पहुंची नहीं थी। शहमीन। शहमीन, बड़ा खूबसूरत नाम, इसका मतलब क्या? शहजादी। शहजादी, माशाल्लाह है भी, सारी शहजादियां मेरे साथ मौजूद है। और ये दोनों बच्चियां भी आपके साथ आई हैं। ये आपने बताया कि आपकी नेबर्स में ये मेरी जेठानी की बेटी, ये आपकी जेठानी है, और इनके भी माशाल्लाह पहले रोजे हैं। तो जनाब आप लोगों को आपका पहला रोजा बहुत बहुत मुबारक हो, और तौफीक दे मौला आपको। इसी तरह आप अपने ईमान को ताज़ा रखें और अपना रोज़े को बरकरार रखें। तो वो वाला रोज़ा रखा कि 12 बजे पहले तोड़ा है, 12 बजे तक वाला रोज़ा रखवाया था, ये पूरा रोज़ा अभी तक चल रहा है, पूरा रोज़ा सच्ची मुच्ची वाला। थोड़ी सी तो खुशबू तो होगी, मम्मा चूहा दौड़ रहा है अंदर, थोड़ा प्यास है। चूहा दौड़े थे, थोड़े से दौड़े थे चूहे? खुद चूहिया हो, तुम्हारे क्या चूहा दौड़ेंगे? वो कहेंगे ये तो हमारी फैमिली वाली मिल गई है ना। सोचो जरा, इसके पेट में हम दौड़ के क्या करेंगे। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि भाई आज पहला रोजा है डॉक्टर साहब, तो फिर तोहफा तो बनता है ना? बिल्कुल बनता है, तो है ना, पहला रोजा है तो स्मार्ट बुक की तरफ से ये एक आपके साथ, आप तीनों के साथ ये जाएगा जनाब, जिसमें ये आपको बहुत सारी राइम्स है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, क्योंकि मीरब के पास इसलिए मुझे पता है ये बहुत मजे की, बच्चा बहुत इसको लेके एंजॉय करता है। कौन सा कैमरा है? ये रहा कैमरा, फाइनली मैंने कैमरा पकड़ लिया, कौन सा कैमरा मुझे देख रहा है। तो आप इसको बहुत एंजॉय करेंगी, सीरियसली। वो मेरा हर वक्त दिमाग खाती थी, मम्मा ये वाली राइम्स ने, मम्मा ये वाली। आज आपने जाके ये सब मम्मा के साथ करना है, ठीक है? और पहले रोजे में नखरे क्या क्या किए थे ये तो बता दो। तुम्हारे तो दूसरे रोजे कि मम्मा मुझे इफ्तार में क्या क्या चाहिए? पकौड़े समोसे चावल, ला शरबत नहीं बोला था मम्मा ने बनाया था। हाँ बहुत मजे का। बेटा माँ ऐसी ही होती हैं, वो अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश को पूरा करती है ना।
तो आप लोगों को पहला रोजा बहुत बहुत मुबारक हो। और जनाब जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, अपने घरों में जिन बच्चों ने पहला रोजा रखा है उनको बहुत बहुत मुबारक हो, उनके वालिदैन को बहुत बहुत मुबारक हो, और मौला उनकी तौफीकात में बहुत इजाफा करे और अपने बच्चों में इसी तरह उनकी तरबियत को बढ़ाते रहें। जी डॉक्टर साहब आइए अपनी गुफ्तगू शुरू कीजिए। जी मैं ये सोच रहा था कि जो पहला रोजा रखा है आपने, आपको बेटा पता है रोजा क्यों रखा जाता है, क्यों रखते हैं हम, पता है आपको? मुफ्ती साहब ये रोज़ा जो है वो अल्लाह ताला कहता है कि रोज़ा जो रखा जाता है, जो तुम पर फ़र्ज़ किया गया है, तुमसे पहले भी फ़र्ज़ किया गया था, उसको इसलिए रखा जाता है कि इससे तुम तक़वा हासिल करो। इस ताल्लुक़ से कुछ फरमाइएगा, रोज़े से कैसे तक़वा हासिल कर सकते हैं हम? देखिए रोज़े से तक़वा बिल्कुल अभी प्रैक्टिकल मिसाल हमारे सामने है कि हमारे सामने खाना पीना सब कुछ, कोल्ड ड्रिंक, अपनी मतलूबा चीज़ें जितनी सब रखी हुई हैं, लेकिन एक अल्लाह पाक ने टाइम ड्यूरेशन रखा है कि इस ड्यूरेशन तक तुम्हें इन चीज़ों को टच नहीं करना, खाना नहीं है। हालांकि हमें भूख भी है, प्यास भी है, रग़बत भी है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह ने मना किया तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए उसके हुक्म के तहत उसकी मोहब्बत में ज़रूरी रुके हुए हैं कि जी उसकी मोहब्बत में अपना खाना पीना छोड़ के बैठे हुए हैं, सिर्फ खौफ से नहीं उसकी मोहब्बत से। तो ये है तक़वा। अल्लाह पाक दिखाते हैं कि जिस तरह तुम्हारी आस पास सारी चीज़ें तुम्हारी ज़रूरत की मौजूद हैं, तुम्हें उसकी ज़रूरत भी है, ले भी सकते हो, लेकिन मेरी मोहब्बत में तुम छोड़ के 24 घंटे रह सकते हो, 24 घंटे में से कुछ घंटे एक महीना तुम साल में निकाल सकते हो। तो इसी तरह तुम्हारे गिरदो पेश में बहुत सारी चीज़ें जो गुनाह हैं, तो तुम मेहनत करके उन चीज़ों को भी छोड़ने की कोशिश किया करो कि मेरी मोहब्बत पाने के लिए उन चीज़ों को छोड़ो। तो यही तक़वा है जी, इसी को तक़वा कहते हैं। और एक मुख्तसर सा हम ब्रेक लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम। इफ्तार हमारा ईमान, जनाब हमारी स्पेशल रमज़ान इफ्तार, देखें इफ्तार सामने हो तो आदमी भी बौखला जाता है। रमज़ान हमारा ईमान, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन, इसमें अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ज़ीबा आपका। थैंक यू सो मच, आप आई और आपकी गुफ्तगू, आपके होने से ही महफिल सज जाती है। और फिर डॉक्टर साहब की क्या बात है। अच्छा बाबा, मेरी उस वक्त एक बात रह गई थी, आपने ज़िंदगी में बहुत सारे पहलू देखे अपनी लाइफ के, बड़े मरहले देखे अल्हम्दुलिल्लाह, ऊंचाइयाँ भी देखी, गहराइयाँ भी देखी, निचाइयाँ भी देखी। आपने माफ़ किया उन सबको? हाँ कर लिया। एक आध बहुत मुश्किल था लेकिन कर लिया। क्योंकि उनके दिल में अब सुकून आ जाए कि वो माफ़ी मिल गई उनको। नहीं अभी एक दो बाकी है, कुछ बाकी है। डॉक्टर साहब बस यही साफ तक आ रहा है मुझे। देखो मैंने कहा हुआ है कि या तो इस दुनिया में इस मामले को सीधा करूँ या मैं आखिरत में देखूंगी। और सीधी सी बात है कि उन्होंने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है, और वो या तो उस मसले को समझ लें या तो फिर आखिरत में देखी जाएगी, अल्लाह ही फैसला करेगा। बेशक जी। डॉक्टर साहब बस आखिरी कोई अगर पैगाम हमारी ऑडियंस को देना चाहें तो पैगाम दें, और उसके बाद दुआ पर इसका इख्तिताम हो। बस पैगाम यही है कि ज़िंदगी का देखें, लम्हे का पता नहीं होता किसी का भी, तो किसी का दिल न दुखाएं, किसी की बद्दुआ न लें, दुआएं समेटें, दुआएं दें, और हुकूकुल इबाद में ख़ास तौर में ख्याल रखें कि अगर कोई किसी ज़्यादती हुई है तो उसको किसी तरह इसी दुनिया में साफ़ सुथरा करने की कोशिश करें कि लम्हे भर में इंसान यहाँ तक पहुँच सकता है। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अअतिना व ला तहरिमना व ज़िदना व ला तनक़ुसना व अकरिमना व ला तुहिन्ना। या रब करीम, ये कबूलियत के लम्हात, कबूलियत की घड़ी हैं। ए अल्लाह रब करीम, हमारे ज़िंदगी भर के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाइए। हमारे आला ज़िंदगी के कबीरा गुनाह, सगीरा गुनाह, जो जान करके, जो भूल करके, जो इंसानों के साथ किए, आपकी किसी और मखलूक के साथ किए, बचपन में या अल्लाह जवानी में, किसी भी तौर पर अगर आपकी किसी भी मखलूक को हमारी ज़ात से कोई तकलीफ़ पहुँची हो, परवरदिगार आलम हमसे दरगुजर फरमा दीजिए, हमें माफ़ फरमा दीजिए। हम जिंदगी में नादानस्तगी में कितने दोस्तों का, अहबाब का, ताल्लुक़ वालों का मजाक उड़ा लेते हैं, बुरा भला कह देते हैं,
اور کہہ کے کر کے بھول بھی جاتے ہیں. اے اللہ رب کریم ہمارے تمام حقوق و لباس کو اسی دنیا میں ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہمیں اس کا اللہ شعور اور ادراک نصیب فرما دیجئے. اے رب کریم ہمیں تمام موذی اور مہلک بیماریوں سے، کینسر سے، فالج سے، ہارٹ اٹیک سے، ہارٹ فیل ہونے سے، ٹریفک کے حادثات سے، ہوائی حادثات سے، اللہ جل جانے سے، کرنٹ لگنے سے، گولی لگنے سے، چور و ڈاکوں کی لوٹ مار سے، اے اللہ رب کریم اور ہر قسم کے غرق و حرق سے، تمام فتنوں سے ہمیں ہمارے اہل خانوں کو سب کو محفوظ فرمائیے. کبھی بھی کسی اللہ مہلک مرض میں مبتلا نہ فرمائیے. اور جو حضرات کسی مرض میں مبتلا ہیں، کینسر کے کسی اور دوسرے مہلک مرض میں، ان کو شفا تندرست عطا فرمائیے. یا رب کریم آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ نے رمضان المبارک ہمیں پھر عطا فرمایا اور ہم صحت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں اللہ زندگی میں خوشی کے لمحات، یہ برکتوں والے لمحات بار بار عطا فرمائیے. سلامتی اور عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے. اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے اہل وطن کے ساتھ، اپنے اللہ قوم کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ بار بار عطا فرمائیے. اپنی رحمت کا ہمیں مورد اور مستحق بنا دیجئے. آپ تو یا اللہ رحمت کے برسانے والے ہیں، سب کچھ رحمت آپ ہی کی طرف سے. آپ اپنی اعلیٰ باران رحمت بھی ہماری طرف متوجہ فرما دیجئے. گرمی کی شدت کو، اس کی لہر کو کم اور ختم فرما دیجئے. موسم کو خوشگوار اور ٹھنڈا فرما دیجئے. رب کریم ہم بہت کمزور بندے ہیں، دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، نہ آخرت کی برداشت کر سکتے ہیں. اے رب کریم وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر، ہمیں اللہ عذاب قبر سے، دوزخ کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرمائیے. یہ جتنی بھی شدت ہے گرمی کی، اس کو ٹھنڈک میں تبدیل فرما دیجئے. خوشگوار موسم فرما کے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے فوار جاری فرما دیجئے. یا رب کریم جن گھروں میں تنگیاں ہیں، فاقے ہیں، رب کریم ان کی ساری ضروریات پوری فرمائیے، گھر میں برکتیں پیدا فرمائیے اور ہمیں اپنے ایسے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائیے. ہم نے جو کچھ بھی کہا سنا یہاں بیٹھے جمع ہوئے سب کو قبول و مقبول فرما لیجئے. اور اس ٹرانسمیشن کے کرنے والے، کرانے والے، اس چینل کے، آج کے چینل کے اور مہمان میزبان سب کے اعلیٰ جذبات کو قبول فرما لیجئے. جن بچوں نے روزہ رکھا، بچوں نے روزہ رکھا، ان کے روزوں کو قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.